بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء کلاس 8۔ بیٹا آج جو ہم لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ہمارے سلیبس کا تقریباً دوسرا سبق جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور اس سبق کو لکھنے والی جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے مولانا الطاف حسین حادی۔ سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حادی۔ تو بیٹا سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم پہلے مصنف کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ مصنف ہے مولانا الطاف حسین حادی۔ سب سے پہلے ہم تاریخ پیدائش کو دیکھیں گے۔ مولانا الطاف حسین حادی 1837 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت بھارت کا ایک مشہور علاقہ ہے، اسی نام سے ایک جنگ بھی مشہور ہے۔ پانی پت کے علاقے میں مسلمانوں نے مرہٹوں کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی، پانی پت علاقے کا نام ہے۔ اسی جگہ پر مولانا الطاف حسین حادی 1837 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد غیاث الدین بربن کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ مولانا الطاف حسین حادی تقریباً ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ جب ہندوستان کا حکمران غیاث الدین بلبن تھا تو اس وقت ان کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ تو ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ مولانا الطاف حسین حادی کی عمر 9 برس کی تھی تو والد کا انتقال ہو گیا، یعنی بچپن میں ہی والد کا انتقال ہوا، یتیمی کی زندگی بسر کی۔ 9 برس کی عمر میں مولانا الطاف حسین حادی کے والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حادی کی پرورش کی ان کے بھائیوں نے۔ مولانا الطاف حسین حادی نے جن عظیم شخصیات سے علم حاصل کیا، استفادہ کیا، ان میں مرزا اسداللہ خان غالب، شیفتہ اور سر سید احمد خان قابل ذکر ہے۔ غالب، شیفتہ اور سر سید احمد خان جیسی عظیم شخصیات سے مولانا الطاف حسین حادی نے تحصیل علم کیا۔ اچھا بیٹا، شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے۔ پہلے کہاں تھے؟ تقریباً علی گڑھ میں تھے۔ شیفتہ اور غالب کا جب انتقال ہوا، جو ان کے گہرے دوست بھی تھے اور استاد بھی تھے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا اسداللہ خان غالب کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے علی گڑھ کو چھوڑ دیا اور لاہور آ گئے۔ لاہور میں جب پہنچے تو یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ مولانا الطاف حسین حادی نے پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی لاہور میں۔ اچھا، لاہور ہی میں بیٹا انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ مولانا الطاف حسین حادی ایک بہت بڑے شاعر گزری ہیں، اصلاحی شاعری ان کا پہلو ہے۔ لاہور میں انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھی، انگریزی لغت سے، انگریزی ادب سے لاہور میں انہوں نے یہ تعارف حاصل کیا۔ اس کے بعد جدید طرز کی نظمیں لکھی۔ پہلے جو طرز تحریر تھا نظموں کا، اس کو ترک کر کے ایک نیا انداز اختیار کیا جس کو کہا جاتا ہے جدید طرز کا انداز۔ انہوں نے جدید طرز کی نظمیں لکھی، اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ مولانا الطاف حسین حادی نے جو نثر نگاری کی ہے، نثر لکھی ہے، اس کے متعلق مشہور ادیب رشید احمد صدیقی کا کیا کہنا ہے کہ حال ہی کا جو نثر کا اسلوب ہے وہ اردو نثر کا معیاری اسلوب ہے۔ مولانا الطاف حسین حادی کو سوانح نگار، مضمون نگار اور نکات کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حادی ایک بہت بڑے سوانح نگار، مضمون نگار اور نکات تھے۔ نکات کا مطلب کیا ہے؟ تنقید کرنے والے۔ بیٹا مشہور تصانیف مولانا الطاف حسین حادی کی حیات جاوید ہے، یادگار غالب ہے، حیات سعدی ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے جس میں انہوں نے تحقیق و تنقید کے متعلق دیباچہ لکھا ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ اور ایک کتاب کا نام ہے مد و جزر اسلام۔ اسی کتاب کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے؟
اسی کتاب کا دوسرا نام مسدس حالی ہے. مدوجزر اسلام اس کا دوسرا نام مسدس حالی. مسدس کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ مدوجزر اسلام جو ہے اس کا ہر بند جس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، اس نظم کو مسدس کہتے ہیں. تو بیٹا یہ جو مدوجزر اسلام ہے اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل تھا، اس لیے اس کا دوسرا نام کیا رکھا گیا؟ مسدس حالی. دونوں کے متعلق آبجیکٹو ہوتی ہے. مدوجزر اسلام کا دوسرا نام کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، مسدس حالی یا مسدس حالی کون سے دوسرے نام سے مشہور ہے؟ مدوجزر اسلام. تو بیٹا یہ جو ہم نے تعارف پڑھا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا، اس میں سے بورڈ کے پیپر میں آبجیکٹو ہوتی ہے. پھر سے دیکھ لیں، میں آپ کو اہم آبجیکٹو بتا دیتا ہوں. الطاف حسین حالی کب پیدا ہوئے؟ 1837 عیسوی میں. کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں. ان کے باوجود کب ہندوستان آئے تھے؟ جب غیاث الدین بربن یہاں کا حکمران تھا. مولانا الطاف حسین حالی کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جب ان کی عمر 9 برس کی تھی. مولانا الطاف حسین حالی جب 9 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد کس نے پرورش کی؟ بھائیوں نے. استادوں میں کون سے استاد قابل ذکر ہیں؟ غالب ہے، شیفتہ ہے، سر سید ہیں. سر سید اور غالب کے انتقال کے بعد حالی لاہور آئے. لاہور کب آئے؟ جب غالب اور شیفتہ کا انتقال ہوا تو علی گڑھ کو چھوڑ کر لاہور آئے. لاہور میں کون سی ملازمت اختیار کی؟ پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی. اس کے بعد لاہور میں انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے. خاص کارنامے کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کے؟ جدید طرز کی نظمیں لکھی، اردو شاعری کی اصلاح کی. اسی وجہ سے رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کا نثری اسلوب جو ہے وہ اردو نثر کا معیاری اسلوب ہے. تو یہ ہے بیٹا ہماری جو آبجیکٹو ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ شارٹ کوشچن ہوتا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور تصانیف کے نام لکھیے. کم سے کم 5 تصانیف کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. کون سی ہیں؟ حیات جاوید ہے، یادگار غالب ہے، حیات سعدی ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور مدوجزر اسلام یا جس کا دوسرا نام مسدس حالی ہے. تو بیٹا اس کی آبجیکٹو اور ایک شارٹ ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے.